نعمته ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اویس کرنی رحمۃ اللہ سے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تمہارے پاس مجاہدین کی اعانت کے لیے آنے والے یمنی لوگوں میں سے قبیلہ قرن کی شاخ مراد کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا۔ اس کو بس کی بیماری تھی جس سے درہم کے برابر جگہ کے علاوہ اس کا بقیہ جسم صاف ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ ہے جس کے ساتھ وہ اس میں سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے اور وہ اس کو پورا فرماتے ہیں، اگر تمہارے لیے اس سے مغفرت کے لیے دعا کروانا ممکن ہو تو ضرور کروانا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس رضی اللہ رحمۃ اللہ سے کہا، میرے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے۔ اس پر انہوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے دعا کی قبولیت پر غار میں پھنسے والے 3 افراد کا واقعہ دلالت کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے 3 افراد تھے جو جنگل میں جا رہے تھے۔ سفر کے دوران تھکاوٹ ہوئی تو تھوڑی دیر آرام کی نیت سے غار میں رکے۔ اچانک ایک بڑی سی چٹان آ گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں سخت پریشانی میں پڑ گئے اور تینوں دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمیں اس چٹان سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ اب ہر شخص اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کے حضور پیش کرے تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ حضور فرماتے ہیں، پہلے شخص نے دعا کی، یا اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں ایک غریب چرواہا تھا، ایک دن ہنستے معمول میں بکریاں چرا کر گھر آیا، مگر اس دن کچھ تاخیر ہو گئی تھی۔ گھر آ کر دیکھا تو میرے والدین سو چکے تھے، بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے۔ میں محض تیری رضا کے لیے برتن میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا کہ رات کو بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل جائے تو پہلے ان کو پلاؤں گا پھر اپنے بچوں کو۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو تو ہمیں اس مصیبت سے آزاد کر دے۔ اس کے بعد غار کے منہ سے چٹان تھوڑی سی سرک گئی اور تھوڑا سا راستہ بن گیا۔ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ میری ایک چاچے کی بیٹی تھی جو کچھ دنیا کی سب چیز سے زیادہ تھی، میں نے اس پر قدرت حاصل کرنے کی بارہا کوشش کی لیکن وہ منع کر چکی تھی، یہاں تک کہ 1 سال بعد وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اس پر قدرت پانے کے لیے اسے 120 دینار دی تو اس نے مجھے اپنے اوپر قدرت دے دی۔ جب میں اس پر تصرف کرنے لگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تیرے لیے شرعی حق کے بغیر اس مہر پکارت کو توڑنا حرام ہے، تو محض تیری رضا کے لیے اپنے فعال سے رک گیا اور 120 دینار بھی اسے بخش دیے۔ یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ سب تیری رضا کی خاطر کیا تو ہمیں اس مصیبت سے آزاد کر دے۔ اچانک کیا دیکھا کہ غار کے منہ سے چٹان تھوڑی اور سرک گئی، معمولی راستہ اور کشادہ ہو گیا، لیکن اب بھی یہاں سے نکلنا مشکل تھا۔ تیسرے شخص نے دعا شروع کی، یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، اس نے ایک دن کام کی اجرت وصول کیے بغیر چلا گیا، برسوں تک غائب رہا، میں نے اس کی اجرت کو اس مزدور کی نیت سے کاروبار میں لگایا اور خوب منافع ہوا۔ ایک دن وہ مزدور میرے پاس آیا اور مجھے سے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا تو میں نے گائے بکریوں کا ریوڑ اور بہت سے غلام اس کو دیے، تو اس سے کہا کہ یہ تمہاری وہ چھوڑی ہوئی مزدوری ہے جو تم میرے پاس چھوڑ گئے تھے۔ اس شخص نے حیران ہو کر کہا، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ میں نے جواب دیا، یہ سب کچھ تمہاری مزدوری کی رقم سے حاصل شدہ منافع ہے جو تمہاری نیت سے کاروبار میں کماتا لگا۔ آج تم اپنی امانت لے جاؤ۔ یا اللہ، اگر تو جانتا ہے یہ سب کچھ صرف تیری ہی خوشی کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس غار سے نجات دے۔ تو اللہ رب العزت نے غار کے دہانے سے چٹان کو مکمل طور پر ہٹا دیا۔ اس طرح غار میں پھنسے 3 افراد کے عمل صالح کے واسطے کی گئی دعا اللہ نے قبول کر لی اور غار میں پھنسے 3 افراد کی جان بچ گئی۔ ان میں پہلا فرد وہ تھا جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔